لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر۔ رمضان کا مہینہ ہے، آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، 12 بجے کے بعد دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ شام کا وقت ہوگا نا تو میں اتنا شربت پی جاؤں گا۔ تمنا یہ دل میں ہے، بہت زیادہ پیاس کی شدت ہے، برف لا کر پورا بالٹی بھر کے پانی پی جاؤں گا۔ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا کہ کوئی اپنے وقت کا تاجدار بن گیا، کتنا بلند ہو گیا کہ کوئی عدالت کا شہسوار بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی حیدر کرار بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی اپنے وقت کا عبد القادر بن گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی ہندوستان کے ولیوں کا تاجور بن گیا۔ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پر ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اس کے بعد جو عشرہ آئے گا وہ مغفرت کا، واوسطہ مغفرت، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور شاعر فرماتے ہیں کہ رحمت خدا کی کہتی ہے ہر روزہ دار سے، جو مانگنا ہے مانگ لے پروردگار سے۔ افطار جو کراتا ہے مسافر کو دوستوں، اللہ راضی ہوتا ہے اس دیندار سے۔ حضرات محترم، یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ہے، اور کل 10 رمضان مبارک یوم مادر ہے، جس کو آپ مدرس ڈے کہتے ہیں۔ یوم مادر ہے یعنی اسلام کی وہ پہلی شہزادی، اسلام لانے والی پہلی خاتون، جو ہماری اور آپ کی ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال باکمال کا دن ہے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، میں مختصر ان کے تعارف کراؤں گا، لیکن آؤ رمضان المبارک کے تعلق سے 1-2 جملے آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ رمضان مبارک رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ رمضان مبارک کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ رمضان مبارک کی آمد ہمارے لیے خوشی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو زنجیر لگا دیا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں روزے دار کے منہ کی خوشبو، منہ کی جو بدبو ہوتی ہے نا، بو ہوتی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، خاص کر کے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے روزہ رکھا کرو۔ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے، روزے پر روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز، کوئی نہ کچھ چیز ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اسی لیے ہم قربانی کرتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوا جاتا ہے، پھر رمضان مبارک کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے، رب کو ادا اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، لوگوں سے کہا اے لوگوں 11 مہینہ کھا لینا پی لینا جو چاہے کر لینا، مگر 1 مہینہ میرے محبوب کی سنت کو اپنا لینا، تاکہ محبوب کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، ایک فرض ادا بھی ہو جائے گا، اور وہ رمضان مبارک کا روزہ ہے۔
حضرات محترم، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سرکار فرماتے اگر میں اشارہ کر دوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلا کرے۔ میرے سرکار فرماتے اگر میں کہہ دوں تو جگہ جگہ پانی زمین سے سونے ابلنے لگے، مگر میرے سرکار نے غریبی کو پسند فرمایا، اس لیے کہ کوئی غریب اپنے اوپر شرمندہ نہ ہو بلکہ فخر محسوس کرے کہ میرے سرکار غریبی کو اختیار کیا ہے، اور یہ کہا کہ غریب کسی امیر سے 70,000 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ غریبوں کل غریبی کے وقت جب روزہ رکھا جاتا ہے، افطار کے وقت میں اس کے سامنے کھانے کے لیے طرح طریقے سے سامان مہیا نہیں ہوتا تو اس کا دل ٹوٹ نہ جائے کہ لوگوں دیکھو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سوشل میڈیا میں لوگ جو افطاری کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہے کہ اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، کچھ ایسے پھل فروٹ رکھا کرتا ہے اور رکھنے کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، مگر کچھ ایسے غریب لوگ بھی ہوتے ہیں اس ہمارے دیار میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے قریب میں، جس کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، جس کی ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے مہیا نہیں ہے کہ وہ اتنا بہترین افطار کر سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیارے، تم کو افطار کرنا، اچھے اچھے افطار کرنا ہے، کر لو، گھر میں جو چاہے کر لو، مگر دوسرے کو دکھانے کے لیے وہ کام مت کیا کرو جس کی وجہ سے کسی غریب کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی غریب کے سر، کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جو کسی یتیم کا پرسان حال ہو جاتا ہے، میرے سرکار اس سے راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ کام مت کیا کرو جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ وہ کام مت کیا کرو کہ تمہارا روزہ صرف دکھاوے کے لیے ہو جائے۔ اللہ کو روزہ تو اسی چیز کا نام ہے کہ نماز پڑھو گے، لوگ دیکھیں گے، دکھاوے کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ حج کرنے کے لیے جاؤ تو پیسے کے بنیاد پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ عبادت کرنے کا ڈھنگ جس کو ہے، نہ عبادت کرنے کا سلیقہ ہے، حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو طائف کے میں، کچھ لوگ تو مینا کی وادی میں بیٹھ کر اپنے پتے کھیل رہے تھے، آپ نے وہ ویڈیو وائرل ہوا تھا دیکھا ہوگا۔ تو کچھ لوگ پیسے کی بنیاد پر چلا جائے، لیکن تاریخ کے اوراق میں علماء و فقہا فرماتے ہیں آج کے زمانے میں 95% لوگ وہ ہے جس کا حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ حج کرنے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں گناہوں سے پاک ہونا، وہ حجر اسود کے پاس جو جاتا ہے نا تو گناہ اس کے چوس لیا کرتے ہیں، وہ ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ماں کے پیٹ سے ہوا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اوراق علماء فقہا فرماتے ہیں لوگوں اگر پاک ہونا چاہتے ہو تو خود گھر سے پاک ہو کر جایا کرو۔ کسی کا اگر مار کے کھائے گیا ہے، کسی کے زمین کو ہڑپ لیا ہے، کسی کے دکان کو چھین لیا ہے، کسی کے مکان کو چھین لیا ہے، پہلے اس کو پورا کر کے جاؤ۔ اگر تمہارے ذمے اگر قرضہ ہے اس قرض کو ادا کر کے جاؤ، تمہارے ذمے اگر قضائے عمری باقی ہے تو اس کو ادا کر کے جاؤ، گناہوں سے پاک ہو کر جاؤ، پھر وہاں جانے کے بعد تم کو پاکی کے سند مل جائے گی اور رسول اللہ کے کرم سے، رسول اللہ کے روضے سے تمہیں جنت کی سند مل جایا کرے گی۔ تو حضرات یہ دکھاوے کا زمانہ، بہت زیادہ دکھاوے کا زمانہ ہے، تو آپ وہ عبادت کرو۔ تو حج کریں گے تو دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، روزہ نماز پڑھیں گے دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، کسی کو زکوٰۃ دیں گے، صدقہ کریں گے دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے پاس افطاری کے لیے سامان بھی مہیا نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحری کے لیے بھی مہیا نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھا کرتا ہے اور دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نے تو ہمارے کچھ مقتدیوں کو دیکھ رہا ہو، روزہ تو نہیں رکھ رہا ہے مگر وہ چائے کے ہوٹل میں تمباکو کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، انہی آنکھوں اسی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ افسوس تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آ رہی ہے، ذرا بھی شرم نہیں آ رہا ہے، ذرا بھی تجھ کو حیا بھی باقی نہیں ہے۔ ارے تو نے روزہ نہیں رکھا، ایک گناہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ دوسرے کے سامنے کھا کر اور گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ارے وہ آپ نے سنا ہوگا بخارا کا یہودی تھا، اس یہودی کا معاملات یہ تھا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے کے گیا تھا، اس کا بیٹا کچھ پیسے سے کچھ خریدا اور روزے داروں کے سامنے کھانے لگا، باپ نے اٹھا کر تماچا مارا اور کہنے لگا نادان تجھے پتہ نہیں ہے آج مسلمان روزہ رکھا ہوا ہے، مسلمان اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اتنا رب تعالیٰ کو ادا اتنا پسند آیا، فرماتے جب اس کا انتقال ہو گیا نا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تھا اور پوچھا کیا حال ہے، پتا چلا کہ وہ تو صالحین کے سفر رب نے عطا کر دیا۔ کہا یہ کیسے ہوا، تو نجومی تھا، ستارہ پرست تھا، تو آگ کی پوجا
کیا کرتا ہے، پھر تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے کہا تھا میں نے روزے کا احترام کیا تھا، جس کے صدقے سے اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور مجھے جنت میں صالحین کا صف عطا فرما دیا۔ ایک یہودی، ایک آگ کی پوجا کرنے والا اگر روزے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اے نادان، تو کس خیال میں ڈوبا ہوا ہے؟ ٹوپی اور داڑھی رکھ کر اگر ہوٹلوں میں بیٹھ کر تمباکو کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تجھے ذرا سی بھی غیرت نہیں آ رہی ہے، تجھے ذرا سی بھی حیا نہیں آ رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ آؤ میں تجھے اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں لے کے چلوں جس کو دنیا حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ذات بابرکات ہے؟ آج یوم مادس کہتے ہیں نا، تو ہم تو وہ مناتے ہیں، مگر آؤ کس کا منانا چاہیے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سرکار کتنی محبت فرماتے ہیں، فرماتے جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، مشتاق 4 عورتوں کی ہے۔ مشتاق کا مطلب یہ جنت جو تمنا کرے کہ یہ 4 عورت جلدی میرے اندر آئے۔ اس میں سے ایک کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے کا نام حضرت آسیہ بنت فرعون، آسیہ فرعون ہے، اور تیسری ذات جس کو دنیا حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھی عورت کا نام حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس خاتون جنت کا آپ نے پچھلے ہفتہ ذکر سنا، اسی خاتون جنت کی والدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرات محترم، کون ذات ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تھی اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ آج تو لوگ عمر دیکھ کر نکاح نہیں کراتے، عمر زیادہ ہو گئی ہے نکاح کراؤں گا تو میری بیٹی نہ جانے کیسی رہے گی۔ اگر بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر نوجوان سے نکاح کرانے کے لیے سوچتا ہے۔ اور دنیا کے تفریح سے اس معاملات کو اگر ذہن میں لے کے جاؤ، ہر گلی ہر چوراہے پہ ہر گھر، کوئی قصبہ کوئی دیہات ایسا نہیں ہے جو شادی بیاہ کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے گھر میں کرو تو 2 پیچھے لگ جاتے ہیں، یہاں کرو گے تو ایسا ہے، ان کا تو چرتر خراب ہے، ان کا تو معاملات ایسے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ عمریں بیت جاتی ہے مگر نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو انگلی کرنے والے، جس کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے آنکھ میں انگار لگانے والے۔ اس کا معاملات یہ ہوتا ہے فلاں جگہ کرو گے، ارے اس کا گھر اتنا خراب ہے کہ معاملات یہ ہے کہ زیادہ دن تیری بیٹی ٹک نہیں پائے گی، زیادہ دن تیرے بیٹے کا رشتہ ٹک نہیں پائے گا، یہ ہمارا معاملات ہے۔ مگر آؤ میں اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں لے کے چلو جو عمر 40 سال حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی ہے، اس ساتھ میں سرکار دو عالم کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ جو مکے کی سردار کی بیٹی ہے۔ مکے میں جتنا مال مکے والوں کا ہوا کرتا تھا اس میں آدھا مال خدیجۃ الکبریٰ کا تنہا ہوا کرتا تھا، وہ مالدار رئیس اعظم ہے۔ مگر سرکار کا چرچا جب عام ہوا ہے نا کہ سرکار امین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دلچسپی بڑھتی گئی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، عبد المطلب غریبی کا حال ہے، اے بیٹے میرے پاس جسم میں توانائی نہیں ہے کہ میں اب جا سکوں، ایک کام کر، میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، سب لوگ جاتے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور میں یہ جانتا بھی ہوں کہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تیرے اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے، ایک کام کر، اس کے مال کو لے کر ملک شام چلا جا، اور ملک شام سے جو مال ملے نا تو ہمارے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اجازت نہیں دیتی کسی کے چوکھٹ پہ جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بلائے گی تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہو۔ خدیجۃ الکبریٰ کے کان میں یہ جملہ سنا، وہ تو پہلے سے انتظار میں تھی کہ سرکار اگر اجازت دے دے تو میں ان کو اپنے بارگاہ میں بلا لوں۔ سرکار کو بلائے کہ آپ جتنا لوگوں کو مال دیتے تھے نا اس کا ڈبل مال آپ کو دیا جائے گا، میرے مال کو لے کر آپ ملک شام چلے جائے، اور ساتھ میں آپ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، اس کو ساتھ میں دیا، یہ کہہ کے دیا کہ راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں اگر کوئی آرام کی ہے تو اس کا آرام کا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ نام میسرہ تھا، وہ پہلے بھی ملک شام جاتا تھا۔ ایک دن گیا نا، جب مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے میرے سرکار دو عالم۔ میسرہ کہتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قافلہ والے تو چل رہے تھے، دھوپ بہت شدت کی تھی، دھوپ میں چل رہے تھے، مگر جب ہم چل رہے تھے نا تو 2 فرشتے سایہ کر رہے تھے۔
धूप की शिद्दत सरकार तक पहुँच नहीं रही थी, वो फरिश्ते आकर बादल का टुकड़ा बनाकर साया कर रहे थे। फिर मैसरा फरमाते हैं एक पेड़ के नीचे सरकार आराम कर रहे हैं, और जब सरकार आराम कर रहे हैं ना, वहाँ करीब में एक गिरजा घर है। उस गिरजा घर में जो यहूदी पादरी है ना, उसका नाम मस्तूर है, उसने देखा और पूछा कि वो नौजवान जो उस पेड़ के नीचे बैठा है वो कौन है? कहा कि मक्के में कुरैश है और उसी में से एक है जो ताजिर है, तिजारत करने के लिए आया है। कहा मस्तूर ने कहा था मैं तो तौरेत के वर्क देख रहा हूँ और इस आदमी इस नौजवान को देख रहा हो कि इस पेड़ के नीचे जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा सिर्फ वही आराम कर सकता है, उसके अलावा कोई आराम नहीं कर सकता है। ए मस्तूर तुम मुझे उसकी बारगाह में लेकर चलो। मस्तूर सरकार की बारगाह में, मस्तूर को सरकार की बारगाह में लेकर गया। मस्तूर ने कभी सरकार के हाथ को बोसा दिया है, कभी सरकार के कदम को बोसा दिया और ये कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि आप ही वो है जो मक्के में कुरैश है और आप नबी आखिरुज़्ज़मा है। अल्लाह अल्लाह, मैसरा के दिल में सरकार की मोहब्बत दिल में घर कर गई। सरकार ने जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क के शाम में जो माल बेचा ना, जितना हर साल फ़ायदा होता था, हज़रत खदीजतुल कुबरा को इससे इस साल डबल फ़ायदा हुआ। अब जब आए करीब में वापस हो रहे थे तो मैसरा ने कहा था कि हुजूर आप यहीं बैठे, मैं जाके पहले सरकार दो अपनी आका वो मौला खदीजतुल कुबरा को जाके आपके बारगाह में पहले खबर जा कर दूँ। सरकार एक जगह आराम कर रहे हैं, मैसरा जा रहे हैं, सरकार भी पीछे पीछे चलने लगे। फरमाते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने दरवाजे अपने घर के छत पर खड़ी है और आपकी सहेली जिसका नाम नफीसा है उसके साथ देख रही है कि सरकार जहाँ चल रहे हैं ना तो वहाँ बादल का साया होने लग रहा है, वो बादल का टुकड़ा साया कर रहा है। दिल में अज़मत घर कर गई है हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा की। करीब आए तो आपके ग़ुलाम ने सब वाक़िया बताया था। वाक़िया बताने के बाद मेरे सरकार दो आलम ने जो माल दिया, आधा माल हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सरकार दो आलम को अता किया और अता करने के बाद निकाह का इजहार किया था। अल्लाह अल्लाह, आज अगर कोई नौजवान या कोई अगर अपना रिश्ता लेकर जाए तो आज माँ बाप तो दूर की बात है, पूरे कबीले में उसके ऊपर थू थू की जाती है कि कैसा बेशर्म बच्चा है कि अपने निकाह की बात खुद लेकर गया है, जबकि रब इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो जो तुझे पसंद आए। ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर वाले को जो पसंद आए, ये नहीं कहा तुम्हारे ख़ानदान वाले को जो पसंद आए, ये नहीं कहा तुम्हारे कुंबे वाले को जो पसंद आए। रब ने कुरान पाक में फरमाया जो तुझे पसंद आए उससे निकाह करो, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। कुरान पाक में ये सरी अल्फाज है। अल्लाह अल्लाह, और अगर लड़की किसी का निकाह अगर अपने लिए भेज दे, मैं फना से निकाह करना चाहती हूँ, आज हमारे मुआशरे में मुआशरे का हाल क्या है? हमारे अब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा दस्तूर चला हुआ है, हमारे नौजवान लड़कियां और लड़के इस सोशल मीडिया के ज़रिए से कॉलेज और स्कूल में पढ़ने की वजह से आज गैरों के साथ फरार हो जाती है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया उठाकर देखो ये क्या है। हमने सोशल मीडिया अपनी बेटियों के हाथ में दिया और रात में सन्नाटे में हम तो अपने बच्चियों के कदम बाहर नहीं किए, मगर सोशल मीडिया घर में आने के बाद पूरी दुनिया उसके तरफ मुखातब हो जाती है। फिर चंद दिन के बाद वो गैरों को लेकर भाग जाती है। अगर वही लड़की कह दे कि मैं फना इब्न फना जो मुसलमान है, सुन्नी सही अकीदा है, उससे निकाह करना चाहती हो, तो माँ बाप ये कहेंगे तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आता। अरे वो तो निकम्मा है, वो तो कमाता भी नहीं है, वो तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तुम उससे निकाह करना चाहती हो। लेकिन हाय अफसोस, वही लड़की चंद दिन के बाद गैरों के साथ भागती हुई नजर आ रही है। हजरात मोहतरम, तो इसीलिए अगर लड़की कोई अच्छी जगह बोले तो फिर उसके किस्मत पर छोड़कर उसका निकाह अच्छी जगह कर दिया जाए, उम्र हो जाए तो उसका निकाह कर दो। हजरत खदीजतुल कुबरा की 2 शादी पहले हो चुकी थी और दोनों में शौहर का इंतकाल हो चुका, और तीसरी शादी वर्का बिन नौफल जो उनका खालाजाद भाई था, जो अपने किताब में तौरेत का माहिर था, उससे शादी करने का इरादा किया। लेकिन दिल में यह था कि सरकार अगर निकाह के लिए कहे तो सरकार से निकाह कर लिया जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है, मेरे सरकार की उम्र 25 साल है। जब खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम भेजा ना, तो मेरे सरकार ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से पूछा, हजरत अबू तालिब निकाह पढ़ाए और सरकार दो आलम से हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह हो गया। वह इस्लाम की वो पहली औरत जो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रही और 15 साल के बाद खदीजतुल कुबरा से निकाह करने के
15 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے نا تو پھر ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور اعلان نبوت میں اسلام میں آنے والے سب سے پہلا اگر کوئی مرد ہوا تھا تو دنیا جس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے کوئی عورت کلمہ پڑھی ہے تو اس ذات کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اس ذات کا نام علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اللہ اللہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات محترم، یہ ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال رہی، اور 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ تو پوچھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا، اور فرماتے ہیں جب نکاح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 7 سال ہو چکا نا، جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو پھر مکے کے بڑے بڑے قریش، مکے کے بڑے بڑے رئیس نے بائیکاٹ کر دیا، اور یہ کہا شعبہ ابو طالب میں سب کو منحصر کر دیا، نہ اس سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ اس سے کوئی رشتہ کرے، نہ اس سے کوئی اس کے پاس کوئی خرید و فروخت کرے، نہ اس سے کوئی سامان دے، نہ اس سے کوئی لے۔ اللہ اللہ، فرماتے میرے سرکار کے غلام کب تک؟ جب تک یہ محمد کو میرے حوالے نہ کر دے تاکہ اس کا ہم قتل کر دیں۔ شعبہ ابو طالب میں میرے سرکار کے چند غلام ہیں، اس میں خدیجہ الکبریٰ بھی ہے، خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میرے سرکار کی اولاد دیکھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹی سے 3 بیٹی 4 بیٹی، ایک کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت ام کلثوم، اور چوتھی کا نام حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے میں سے ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ تو فرماتے 4 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹی یہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم ہے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، میں عرض کروں، فرماتے ہیں کہ 43 سال تک اس قید خانے میں منحصر ہوئے۔ قریش نے یہی تک نہیں کہ زبانی بول دیا اور آپ کو قید کر دیا، بلکہ ایک دستاویز لکھا گیا، اور دستاویز لکھ کر خانے کعبہ میں لٹکا دیا گیا کہ جب تک یہ لٹکا رہے گا نا تب تک اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس 3 سال امت مسلمہ پر کیا وقت گزرا ہے حضرات، توجہ کے ساتھ سننا۔ میرے سرکار کے غلام ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہے، اور حال یہ ہے میں سب کا کہ بھوک کی شدت اور پیاس کی تڑپ ستا رہی ہے، رگر پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، بھوک کی شدت مگر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا، جان دینا تو گوارا ہو سکتا ہے مگر محمد کی غلامی سے دور ہونا گوارا نہیں ہے۔ اس شعبے ابو طالب میں 3 سال تک مسلسل قید خانے میں رہے، اور قید خانے میں سب درختوں کی پتیاں کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ حضرات محترم، وہ ریگستانی علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ کیا ہے، پیاس کی شدت کتنی تڑپاتی ہے، بھوک کی شدت کتنی تڑپاتی ہے۔ آج ہم سے تو روزہ صحیح سے ادا نہیں ہو رہا ہے، 11 ساڑھے 11 12 گھنٹے کا روزہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، جو 3 سال تک درختوں کی پتیاں کھا کر زندگی گزار رہا ہو، جو 3 سال تک درختوں کی جڑ اور کیسے کیسے زندگی گزار رہا ہو، بتا ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور اس میں ایسا نہیں کہ صرف نوجوان ہے، اس میں بچے بھی موجود ہیں، اس میں بوڑھے بھی موجود ہیں، اس میں جوان بھی موجود ہیں، اس میں عورتیں بھی موجود ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام عرض کرتے ہیں میرے سرکار کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کس چیز کی کمی ہے مولا؟ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ وہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھنے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اگر سرکار اشارہ کر دیتے تو جبرائیل جنت سے کھانا لے کر آ جاتا، اگر اشارہ کر دیتے تو آسمان پھٹ پڑتا اور پانی کے انبار لگ جاتے، مگر سرکار دیکھ رہے لوگوں، اسلام میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسلام کوئی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہمارے صحابہ نے قربانیاں دی ہے تب اسلام پہنچا ہے، صحابہ نے اپنے گردنوں کو کٹایا ہے تب اسلام پہنچا ہے، صحابہ نے بھوک اور پیاس کی تڑپ کو برداشت کیا ہے تب اسلام پہنچا ہے۔ 3 سال تک قید خانے میں رہے، سرکار دو عالم کے پاس غلام حاضر عرض کرتے آقا کب تک رہنا پڑے گا؟ میرے سرکار فرماتے اب زیادہ دن نہیں ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں جو دستاویز لٹکایا گیا تھا ان قریب وہ ختم ہونے والا ہے۔ جب اس دستاویز کو نکالا گیا نا تو دیمک اس کو کھا چکی تھی، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نام
باقی نہیں تھا، 3 سال تک اس قید خانے میں رہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جب 64 سے 65 سال کی ہو چکی تھی، اس سے نکلنے کے بعد وہ غم ہوا تھا نا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان مبارک کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اللہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کفن دفن کرا کے وہ جنت المعلا جو مکہ شریف کے قریب میں جو قبرستان ہے اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت جنازے کے تعلق سے ذکر نہیں ہوا تھا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ امت المومنین، جس کو دنیا مومنوں کی ماں کہتی ہے۔ حضرات محترم، آپ کی ماں اور ہماری ماں ہے۔ میرے سرکار فرماتے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اللہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا ماں نمازی ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں روزے دار ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں حاجی ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے، ماں عبادت تہجد گزار ہو تو قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے مطلق فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں گنہگار بھی ہے تو بیٹوں کے لیے جنت ہے، ماں خطا کار ہے تو بیٹوں کے لیے جنت ہے۔ یہ تو عام ماؤں کا یہ حال ہے جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے، جو تمام کائنات کی ماں ہے، جو عام مسلمانوں کی ماں ہے۔ بتا اس کے قدم کی برکت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، کون عائشہ سرکار کی چہیتی بیوی ہے کہ ہم حضرت جب بھی سرکار ذکر کرتے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ضرور کیا کرتے۔ میں عرض کرتی سرکار کیا بات ہے، وہ ضعیفہ اس بوڑھی کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے۔ میرے سرکار فرماتے عائشہ خدیجۃ الکبریٰ سے مشفق بیوی میں نے کسی کو پایا نہیں ہے۔ وہ اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا میری مخالفت میں تھی، وہ اس وقت میرے ساتھ ڈھال بن کر کھڑی رہی جب دنیا میرے پاس پیسے دینے کو تیار نہیں تھی، دنیا مجھے نیچا دکھا رہی تھی، اس وقت ڈھال بن کر اگر کوئی کھڑی رہی نا تو اس ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرات محترم، کون خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا نا خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کے بعد، فرماتے ہیں کہ اس سال کا نام عام سرکار نے عام الحزن فرمایا، فرماتے کہ میرے غم کا سال ہے، کیونکہ خدیجہ کے جانے کا غم مجھے اتنا ہے کہ اس سے زیادہ غم مجھے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جانے کا غم، اور دوسرا آپ کے چچا جس کو دنیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شہادت کا غم، یہ سرکار فرماتی یہ دونوں غم ایسا ہے کہ سرکار نے عام الحزن کے نام سے فرمایا کہ یہ میرے غم کا سال ہے۔ وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے گھر میں اگر کوئی سامان بنتا نا تو سرکار فرماتے عائشہ تھوڑا زیادہ بنایا کرو تاکہ کسی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی کے گھر بھیج دیا جائے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آنے لگتا، کیا آپ ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے؟ سرکار فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہا کرو، کیونکہ خدیجہ وہ ہے کہ اس وقت کوئی تم میرے مددگار نہیں تھے، ایک خدیجہ تھی جو میرے ڈھال بن کے کھڑی رہی۔ اس لیے لوگوں دنیا میں اگر رہو تو وفادار بن کر زندگی گزارو، مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزارو، اور وہ شادی کیا کرو کہ تمہاری وفادار بیوی ہو۔ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز کا طریقہ بتاؤ، اور یہ کہو کہ تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی، کم سے کم کنیز فاطمہ تو بن جاؤ، کم سے کم یہ کہو تم خدیجہ تو نہیں بن سکتی، کم سے کم غلام خدیجہ تو بن جاؤ، کیونکہ اگر اس کے دھلک اور اس کے قدموں کی برکت بھی تجھے مل جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سدھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کر